اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پیغام رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی دامہ ظل العالی، جو آپ نے اپنی قیادت و رہبری کے آغاز میں پہلا پیغام صادر کیا ہے، شدید ترین بحران اور جنگ کے درمیان میں، اور رہبر شہید کی شہادت کے بعد اس پیغام کی دنیا کو توقع تھی، انتظار تھا، اور اس پیغام کی ضرورت بھی تھی، اور یہ پیغام از جملہ تاریخ کے اہم ترین ابواب میں شمار ہوگا۔ اس وقت جو واقعات و حادثات حالت وقوع میں ہیں، یہ کم از کم اس جاری صدی کے سب سے بڑے حادثات و واقعات ہیں، جس میں انقلاب اسلامی کی کامیابی جو گزشتہ صدی کی بڑی رویداد تھی تاریخی، اور رہبر انقلاب اسلامی کی شہادت اور ان کے جانشین کا انتخاب اور ان کے جانشین کا پیغام، یہ اس صدی کے بڑے اہم حوادث و واقعات میں سے ہے، جنہوں نے آنے والے ایام کا رخ معین کرنا ہے اور موجودہ جاری حالات میں فیصلہ کن کردار ادا کرنا ہے۔ اس لیے ان امور کو نقطۂ عطف یا نقاط عطف کہتے ہیں، جہاں سے تاریخ کا رخ مڑتا ہے اور تاریخ کا دہرہ تبدیل ہوتا ہے۔ یہ ان واقعات و حوادث میں سے ہیں۔ رہبر شہید کی شخصیت اور ان کا کردار، چونکہ وہ بھی ایک تاریخی مرحلہ ہے اور بہت ہی اہم باب ہے، اسے اباس ہماری جاری ہے، اور رہبر جدید کا انتخاب اور ان کا پیغام اس وقت دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، اور مختلف مطالعاتی مراکز اور ان کے ماہرین اس متن کو کھولنے میں اور اس کی تجزیہ و تحلیل میں مصروف و مشغول ہیں، اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو رہبر برسر اقتدار آئے ہیں، چونکہ یہ پہلے سے ناشناختہ ہیں دنیا کے لیے، ایران کے اندر بھی، ایران سے باہر بھی، اور سب سے بڑھ کر دشمنان انقلاب و دشمنان اسلام و مسلمین کے لیے مکمل طور پر ناشناختہ ہیں، جس کا اظہار وہ کھل کے کرتے ہیں، اور یہی عدم شناخت ان کے لیے ایک بڑے ذہنی کرب اور بحران کا باعث بن گئی ہے۔ تنہا چیز جو رہبر کی شناخت کے لیے ان کے سامنے ہے، وہ یہی دستاویز ہے جو رہبر معظم نے اپنے ہاتھ سے تحریر فرمائی ہے اس تاریخ کے اہم ترین وقوع کے اثناء میں۔ اس پیغام کے کئی محور ہیں، بائیں کہ مختصر ہے یہ پیغام، لیکن بہت جامع ہے،
اور اس کے اندر ہر وہ چیز صراحت کے ساتھ بیان ہو گئی ہے. اختصار اور صراحت ہر دو خصوصیات اس کی مہم صفات میں سے ہیں. بعض اوقات اختصار باعث اجمال بن جاتا ہے اور اس میں صراحت وضاحت نہیں ہوتی، لیکن یہ خود ایک وصف ہے اس شخصیت کے اندر کہ مختصر پیغام کے اندر صراحت کے ساتھ ہر چیز بیان کر دی ہے جس کا بیان کرنا ضروری تھا. اور مختلف چیزیں اس پیغام کے اندر دو زبانوں میں بیان کی ہیں. ایک تحریر کی زبان میں، خود تحریر کی زبان بہت گویا فصیح و واضح و آسان ہے، اس میں کسی قسم کی پیچیدگی اور ابہام نہیں ہے. عبارتیں تحریری عبارت بہت واضح ہے. اور دوسرا جو زبان جسے کہا جاتا ہے کہ سیاق اور سباق اور قرائن و شواہد جو ایک تحریر کو احاطہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پیغام ان کا ایک اپنا بھی پیغام ہوتا ہے اور تحریر کے پیغام کو بھی یہ سیاق و سباق اور یہ پس منظر واضح کرتا ہے. جیسے حالات ہیں، جن حالات کے اندر یہ پیغام ہوا ہے، صادر ہوا ہے، وہ سب کے سب اپنے اندر خود ایک پیغام رکھتے ہیں. اس پیغام میں رہبر معظم نے جو ہدایات فرمائی ہیں اور رہنمائی کی ہے، اس میں ایک بڑا اہم برجستہ نقطہ یہ ہے کہ جس چیز کو دشمن نے ختم کرنے کے لیے یہ جنگ شروع کی ہے اور رہبر و پیشوا کو شہید کیا ہے، اس گمان کے ساتھ کہ رہبر کی شہادت سے یہ راستہ یہیں رک جائے گا، متوقف ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ مزاحمت و مقاومت کا راستہ ہے جو اس وقت حالت اجرا میں ہے. ابھی نہیں شروع ہوا، انقلاب اسلامی کے آغاز سے شروع ہوا تھا، لیکن رہبر شہید کی قیادت میں مقاومت نے ایک عملی مجسم شکل اختیار کی ہے. انقلاب اسلامی بھی ایک مزاحمت ہی تھی، مقاومت و استقامت ہی کا نام تھا، لیکن انقلاب اسلامی جب کامیاب ہو کے ایک نظام میں تبدیل ہو گیا تو وہاں پر یہ بہت اہم موڑ یہ تھا کہ مقاومت و مزاحمت جو شہنشاہ کے مقابلے میں اور طاغوت کے مقابلے میں شروع ہوئی تھی وہ جاری رہے گی، یا مزاحمت و مقاومت کو متوقف کر کے روک کر جو نظام مزاحمت کے نتیجے میں قائم ہوا ہے، وجود میں آیا ہے، اب اس نظام کی تقویت شروع ہوگی. اور یہ بات بہت اہم ہے، اس کو انقلاب کے مختلف مراحل میں نمایاں طور پر بیان کیا گیا ہے انقلابی قیادت اور مختلف شخصیات نے، کہ انقلاب کے لیے یا نظام اسلامی کے قیام کے لیے جس تحریک کی ضرورت تھی، وہ تحریک اگر جاری رہتی ہے تو تحریک کے اپنے قواعد ضوابط ہیں. تحریک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حالات ہمیشہ ناپائیدار رہیں، حالات ہمیشہ متحول رہیں، متغیر رہیں، اور ہر روز عوام اور قائدین ایک نئے مرحلے میں داخل ہوں. اور اگر یہ چیز جاری رہتی ہے، حرکت جاری رہتی ہے، تو اس سے نظام پائیدار نہیں بنتا. نظام کو سکون کی ضرورت ہے، انقلاب کو حرکت کی ضرورت ہے. اور یہ تضاد پیدا ہوا اور اس تضاد کی پیش نظر انقلابی قیادت دو حصوں میں بٹ گئی تھی.
ایک طبقہ وہ تھا جس کی قیادت رفسنجانی صاحب کر رہے تھے کہ ہمیں انقلابی تحرکات اور انقلابی عمل روک لینا چاہیے، یعنی مزاحمتی اور مقاومتی عمل روک لینا چاہیے، اور صرف انقلاب کا نام رہے، حرکتیں ختم کر دیں، تغیرات ختم کر دیں، سکون قائم کریں تاکہ نظام مضبوط ہو سکے۔ نظام کا تقاضا کچھ اور ہے حکومت کا۔ دوسرا نظریہ جس کی قیادت رہبر معظم کر رہے تھے وہ یہ کہ ہم نے نظام کو مضبوط کرنا ہے، تو جس طرح انقلاب کے ذریعے نظام قائم ہوا ہے، انقلاب ہی کے ذریعے ہم نے نظام کو مضبوط بھی کرنا ہے۔ استحکام نظام کا اسی بنیاد پر ہوگا، جو چیز اس کی علت تھی وجودی، اسی کے ذریعے اسے ہم مضبوط بھی بنا سکیں گے۔ اس لیے امام شہید نے اصرار کیا کہ انقلابیت زندہ رہے گی، انقلاب جاری رہے گا، اور انقلاب جاری رکھنے کا مطلب و معنی یہ تھا کہ مزاحمت و مقاومت تسلسل کے ساتھ جاری رہے گی۔ اس لیے مزاحمت کا عمل نہ صرف ایران کے اندر بلکہ اس کو وسعت دے کر پورے علاقے کے اندر اس کو پھیلا دیا گیا، اور جہاں زیادہ ضرورت تھی مزاحمت و مقاومت کی، وہ کی آزادی اور ان کے حقوق کی خاطر عرب ممالک نے اور مسلمان ممالک نے جو رویہ اختیار کیا ہوا تھا وہ سمجھوتا اور مذاکرات کا راستہ تھا، اور اس کو رہبر معظم نے اور رہبر سے پہلے امام راحل نے یہ فرمایا تھا کہ مذاکرات اور سمجھوتے کے ذریعے کبھی بھی دین آزاد نہیں ہو سکتا، اور کو ان کے حقوق حاصل نہیں ہو سکتے، یہ صرف مزاحمت، مقاومت اور مقابلے سے ہوگا۔ اس لیے یہ انقلابی مزاحمت کا دائرہ پھیلا کر اسے لبنان تک پھیلا دیا گیا، اور اس کے نتائج بھی عملاً ظاہر ہوئے۔ خود فلسطینیوں کو بھی یہ باور ہو گیا، اور قابض گروپوں کو بھی، صہیونیوں کو اور امریکہ کو بھی یہ یقین ہو گیا کہ مزاحمت و مقاومت کے ذریعے اسرائیل ختم ہو سکتا ہے اور دین آزاد ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے پوری طاقت استعمال کی مزاحمت کو ختم کرنے میں اور مقاومت کو ختم کرنے میں۔ یہ ان کا اصلی ہدف رہا ہے گزشتہ لگ بھگ 30-40 سال سے، کہ فلسطین کے لیے جو مزاحمت و مقاومت کا عمل شروع ہوا ہے آزادی کے لیے، اس کو ختم کیا جائے۔ طاقت کا استعمال کیا گیا، پیسے کا استعمال کیا گیا، اور علاقے میں موجود عرب حکمرانوں کو استعمال کیا گیا، مسلمان حکمرانوں کو اس میں استعمال کیا گیا، اور ہر حربہ اور ہر وسیلہ اس کے لیے استعمال کیا گیا۔ لیکن رہبر شہید کا یہ اصرار تھا کہ چونکہ یہی نتیجہ بخش اور نتیجہ خیز راستہ ہے، اس لیے اسے جاری رہنا ہے، اور اس پر باہری سرمایہ لگایا، انسانی بھی، مالی بھی، اور علمی و تکنیکی و سیاسی، ہر طرح کا سرمایہ بھرپور مزاحمت و مقاومت پہ لگایا۔ اور یہ ساری دنیا نے دیکھا کہ گزشتہ 30 سال سے تقریباً ایک بہت مضبوط محاذ مقاومت و مزاحمت کا ایجاد ہوا، پیدا ہوا، اور جس نے اس خطے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ تمام منصوبے شیطانی امریکہ کے، صہیونیوں کے ناکام بنائے اس نے، اور انہیں مایوس کیا، اور حتیٰ جو دیرینہ ہدف تھا کا اور انقلابیوں کا کہ اسرائیل کو ختم ہونا چاہیے، محو ہونا چاہیے نقشے سے، وہ ہدف مزاحمت و مقاومت کے ذریعے سے بالکل قریب الوقوع نظر آنا شروع ہوا۔ لہٰذا انہوں نے سارا رخ اور توجہ
اپنی موڑی مزاحمت و مقاومت کو ختم کرنے میں، اور اس کے لیے طاقت کا بھی استعمال کیا، اور طاقت سے زیادہ مسلمانوں کے اندر چھپے ہوئے منافقوں سے استفادہ کیا اور خیانت کا سہارا لیا، جنایت بھی کی، خیانت بھی کی۔ اور خیانت کرنے میں مسلمان ممالک جنہوں نے محاذ مقاومت کو کمزور کرنے میں خیانت کی ہے، اس میں سر فہرست یا اہم کردار 4 ملکوں کا رہا ہے اور ابھی بھی ہے۔ ترکیہ ہے، قطر ہے، سعودی عرب ہے اور متحدہ عرب امارات۔ یہ تاریخ کے بڑے خائن ملک ہیں جنہوں نے اپنے اقتدار کی خاطر، اپنے مفادات کی خاطر اسلام کے ساتھ خیانت کی ہے، مسلمین کے ساتھ خیانت کی ہے، اور کے ساتھ خیانت کی ہے، اور مجاہدین کے ساتھ، اور انہی کی خیانتوں سے یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے۔ اگر یہ خائن خیانت نہ کرتے تو آج صورتحال بالکل جو موجود ہے اس کے برعکس ہوتی۔ اس وقت دباؤ ایران پہ نہ ہوتا بلکہ اسرائیل پہ ہوتا، اور امریکہ اس خطے سے کب کا نکل چکا ہوتا، نہ یہ کہ اپنی فوجیں لے کے ایران کا محاصرہ کرتا۔ لیکن یہ ان کی خیانت کا نتیجہ ہے، اور اسے تاریخ کو اور موجودہ مورخین کو اس کو نمایاں طور پر کھولنا ہوگا، ان ملکوں کا کیا کردار تھا۔ باقی ان کے ساتھ رہے ہیں، اہم کردار انہوں نے ادا کیا۔ البتہ ہم اردن اور مصر کو بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ اہم کردار ان 4 ملکوں نے مزاحمت و مقاومت کو کمزور کرنے میں ادا کیا ہے۔ ان کا پہلا خائنانہ کام شام میں اسد حکومت کو ختم کرنا تھا، اور پھر اس کے بعد جب شام میں حکومت ختم ہوئی تو لبنان میں سیاسی تبدیلی لے کر آئے اور صہیونی حکومت لبنان کے اندر قائم کی، امریکہ پسند حکومت، اور پھر اسی طرح دھیرے دھیرے آگے بڑھتے بڑھتے ایران تک آئے، چونکہ محور و مرکز مقاومت و مزاحمت کا ایران تھا۔ لہٰذا انہوں نے حملہ کیا، اور حملے میں بھی یعنی ایران مرکز مزاحمت تھا، اور ایران کا مرکز رہبری تھا۔ انقلاب اور ایران اور حکومت کا مرکز رہبر ایران تھے، اور یہ بات انہیں گزشتہ سالوں میں سمجھائی گئی یا بتائی گئی، اور حقیقت بھی تھی کہ جب تک یہ رہبر ہیں اس وقت تک نہ مزاحمت ختم ہوگی، نہ مقاومت ختم ہوگی، اور نہ ہی ایران تسلیم ہوگا۔ یہ اس رہبر کی وجہ سے ہے۔ یعنی ایرانی سفارتکاروں نے، ایرانی مذاکرات کاروں نے، ایرانی ڈپلومیٹس نے یہ پیغام بھی پہنچایا، اور ایران کے اندر خصوصاً جو اقتدار پسند طبقہ ہے، اقتدار پرست طبقہ ہے، جس میں علماء بھی ہیں، غیر علماء بھی ہیں، بائیں کہ وہ پہلے اقتدار میں رہ چکے ہیں، اقتدار کی لذتیں اٹھا چکے ہیں، لیکن پھر انہیں مزید اقتدار میں رہنا پسند ہے۔ انہوں نے بھی یہی تاثر دیا ہے کہ ایران کی قوم، ایران کی ملت، ایران کے عوام اور مختلف طبقات وہ مزاحمت و مقاومت نہیں چاہتے، بیزار ہیں اس سے، اور صرف ایک شخصیت ہے، اگر یہ درمیان سے ہٹ جائیں یا ان کو تسلیم کر لیا جائے تو باقی کوئی مزاحمت نہیں کرے گا۔ اس سینیریو کے ساتھ، اس تناظر میں انہوں نے رہبر معظم کو ہدف قرار دیا اور شہید کیا، اس توہم کے ساتھ کہ رہبر کی شہادت سے مزاحمت کا عمل ختم ہو جائے گا۔ لیکن ان کے تمام محاسبات کے برعکس، ان کے تمام اندازوں کے برعکس، اس عمل سے نہ صرف مزاحمت و مقاومت کا نظریہ اور راستہ کمزور ہوا، ختم ہوا، بلکہ وہ اور زیادہ نمایاں ہو گیا، برجستہ ہو گیا، مضبوط ہو گیا، مستحکم ہو گیا یہ راستہ۔ اور
پہلی وجہ جس کے ذریعے سے مزاحمت و مقاومت کو مزید تقویت ملی ہے وہ شخصیت جن کو جانشین کے طور پر انتخاب کیا گیا ہے، کہ یہ شخصیت ہے ہی اہل مقاومت و اہل مزاحمت، اور پہلے جو رہبر شہید کی قیادت کے زمانے میں جو مزاحمت و مقاومت کا عمل جاری تھا وہ بھی، اس میں بھی ان کا بڑا حصہ تھا، موجودہ رہبر کا بڑا کردار اس مزاحمت میں تھا، مؤسس اس کے یا اس کے ایک اہم رکن مزاحمت کے موجودہ رہبر تھے۔ البتہ یہ سامنے رہ کر نہیں کچھ کر رہے تھے، بلکہ ہمیشہ آج کی سیاسی یا سماجیات کی اصطلاح کے مطابق ہمیشہ سائے میں رہے ہیں، میڈیا کے سامنے، صحافیوں کے سامنے یا منظر عام پر نہیں آئے، مطلقہ نہیں آئے، بلکہ ہمیشہ یہ پس پردہ ہی رہے ہیں، لیکن ہر اہم معاملے میں انہوں نے بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ اور اسی شخص کو جو ایک لحاظ سے مزاحمت و مقاومت کی روح رواں تھے انہی کو رہبر بنا دیا گیا ہے۔ یہ ایک دشمن کو کاری ضرب لگی ہے رہبر جدید کے انتخاب سے جس شخصیت کو چنا گیا ہے، چونکہ اس پر دشمن کی تمام تر توجہ یہ تھی کہ رہبر حامی مزاحمت و رہبر حامی مقاومت کو ختم کرنا، تاکہ دشمنوں کے بقول ایک معتدل اور سمجھوتے والا رہبر ایران کے اندر آئے۔ اور سمجھوتے والے انہوں نے پہلے سے نشاندہی کیے ہوئے تھے کہ رہبر کی شہادت کے بعد ممکنہ طور پر کون لوگ آ سکتے ہیں آگے، اور ان کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایران کے اندر اور ایران سے باہر پوری تیاری کی ہوئی تھی، ان کے لیے ماحول بنایا ہوا تھا، لیکن اللہ کی تدبیر کے سامنے یہ مغفول ہو گئے اور اللہ کی تدبیر کے سامنے ناکام ہو گئے۔ اور قرعہ فال اس شخص کے نام جا نکلا جو خود رہبر شہید کی زندگی میں مزاحمت و مقاومت کو لیڈ کر رہے تھے، لیکن سائے میں تھے۔ اور یہ بہت خود ان کے لیے ایک بہت اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اتنی اہم شخصیت، اتنی کلیدی شخصیت، اس کا پس پردہ رہنا، اس کا منظر سے پیچھے رہ کر بغیر نام و نمود کے یہ سب کچھ انجام دینا، یہ خود ایک بہت بڑی حکمت عملی اور تدبیر رہی ہے جس کا آج نتیجہ نکل رہا ہے۔ اور دوسری چیز جس سے انتخاب رہبر کے بعد، اس شخصیت کے انتخاب کے بعد جس سے ان کو یقین ہو گیا ہے کہ مزاحمت کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ پیغام ہے ان کا پہلا، اور اس پیغام میں انہوں نے نمایاں طور پر جن امور کی نشاندہی کی ہے وہ مقاومت و مزاحمت ہے۔ اور یوں نہیں کہ اب جب کہ ایران دباؤ میں ہے، ایران جنگ کی حالت میں ہے اور ایران پر شدید ترین حملات ہو رہے ہیں اور ایران کو کھنڈر بنانے کے لیے غزہ جیسی حالت بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو ایسے میں ایران فقط اپنی فکر کرے اور اس حالت میں اللہ کی فکر چھوڑ دے، کو تنہا چھوڑ دے، اور اسی طرح اللہ کو یا بھی جو بڑے بازو مقاومت و مزاحمت کے دنیا میں رہے ہیں یا خطے میں، رہبر نے اپنے پیغام میں خصوصی طور پر ان مجاہدین کا اور اہل مقاومت کا ذکر کر کے اور ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ راستہ جاری رہے گا اور یہ ہمارے توانا بازو ہیں، جیسے پہلے انہوں نے اس راہ میں جان فشانی کی ہے، ابھی بھی یہ اس کو کرتے رہیں گے۔ اس پیغام میں رہبر معظم فرماتے ہیں، ہم چنین از رزمندگان جبہہ مقاومت تشکر صمیمان دارم، تمام مزاحمت و مقاومت محاذ کے جتنے مجاہدین ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
ما کشورهای جبهه مقاومت را بہترین دوستان خود میدانی، اور جن جن ممالک میں مزاحمت و مقاومت کے محاذ ہیں اور بازو ہیں، ہم ان تمام ممالک کو اپنا بہترین دوست اور ساتھی سمجھتے ہیں۔ و امر مقاومت و جبهه مقاومت جزئی جدائی ناپذیر از ارزش‌های انقلاب اسلامی است، اور فرمایا کہ انقلاب اسلامی کی جو اقدار ہیں، اصول ہیں، ان بنیادی اصولوں میں سے مقاومت و مزاحمت ہے، اور یہ انقلاب سے مزاحمت و مقاومت کبھی دور نہیں ہو سکتی۔ اگر مزاحمت و مقاومت انقلاب ترک کرے گا مقابلہ دشمنوں کا، تو یہ انقلاب کا خاتمہ سمجھا جائے گا، اور انقلاب کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ مزاحمت و مقاومت بھی اس کے ساتھ رہے۔ بی تردید ہمراہی اجزائے ان جبہے با یک دیگر۔ اب یہاں پر بھائی کہ خود ایران اس وقت جنگ زدہ ہے، راہبر شہید ہو چکے ہیں، اور ہجوم شدت کے ساتھ ایران پر ہے۔ راہبری محاذ مقاومت کی بھی قیادت کر کے اور ان کی بھی رہنمائی کر رہے ہیں کہ اس صورتحال میں جو مزاحمت و مقاومت محاذ کے اراکین ہیں مختلف، ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رہنا ہوگا، ہمراہ رہنا ہوگا، اور ان کو باہمی اشتراک کے ساتھ محاذ و مقاومت کے عمل کو جاری رکھنا ہوگا۔ ہمراہی اجزائے ان جبہے با یک دیگر مسیر تخلص از فتنه صہیونی را کوتاہتر می نماید۔ یعنی مزاحمت و مقاومت مختلف ملکوں میں کے اندر ہے، اور مختلف ممالک میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے سے کٹ جائیں، الگ ہو جائیں۔ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہونا پڑے گا، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا پڑے گا، اور اسی سے صہیونی فتنہ کے خاتمے کا راستہ آسان ہو جائے گا، اور وہ راستہ مختصر ہو جائے گا۔ یعنی وہ کام جو زیادہ طولانی مدت میں ہونا ہے، وہ بہت کم مدت میں وہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ ہم چنان کے دیدیم یمن شجاع و مومن دست از دفاع از مردم مظلوم غزے بارد نہ داشت۔ خوب سر فہرست یمن کی مزاحمت و مقاومت کو ذکر کیا ہے، اور بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے ہر شرائط پر یہ مومن اور شجاع مجاہدین یمن کے، انہوں نے کہ مظلوموں کے دفاع سے ہاتھ نہیں کھینچا، اور تسلسل کے ساتھ ان کی مدد کے لیے میدان میں حاضر رہیں۔ وَلَائے فداکار علی رغم ہمیں یہ موانع بے یاری جمہوری اسلامی آمداست۔ اسی طرح اللہ کے فداکار مجاہد مومن تمام تر رکاوٹوں کے باوجود اور دباؤ جو ان پر ہے، پھر بھی وہ بھی میدان میں آ گئے ہیں اور جمہوری اسلامی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی اسرائیل کے اوپر حملات شروع کیے ہیں۔ و مقاومت عراق ہم دلیران ہمین خطرہ درپیش گرفتہ است۔ اور اسی طرح عراق کے اندر بھی جو مزاحمت اور مقاومت والا دھڑا ہے، گروہ ہے، انہوں نے بھی یہی راستہ یمن کے مجاہدین اور کے مجاہدین کا اختیار کیا ہے۔ خوب ان تین گروہوں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں، اور مزاحمت جدائی ناپذیر ہے انقلاب سے۔ جب تک انقلاب ہے، مزاحمت و مقاومت اس کا حصہ ہے۔ یہ بہت ہی اہم حصہ ہے پیغام کا، دیگر حصوں کی مانند پوری دنیا کے نام اور خصوصاً دشمنوں کو یہ پیغام ہے کہ جس چیز کو ختم کرنے کے لیے تم نے یہ جنایت کی ہے، جنگ مسلط کی ہے، راہبر کو شہید کیا ہے، اور گمان یہ کر رہے ہو کہ اب وہ ختم ہو گئی ہے،
یا پہلے جو آپ نے خیانت کی ہے اس کے ساتھ شام کے اندر، لبنان میں، اور اب یہ ایران کے اوپر حملہ کر کے تصور کر رہے ہو کہ یہ امر مزاحمت و مقاومت کو ہم نے ختم کر دیا ہے، یہ تمہاری خام خیالی ہے، اور مزاحمت و مقاومت جاری ہے۔ یعنی رہبر جدید نے اپنے لائحہ عمل میں سر فہرست مزاحمت و مقاومت کو رکھا ہے۔ یوں نہیں کہ ایران بچانے کی خاطر ہم مزاحمت سے دستبردار ہو جائیں، یہ دشمنوں کی اصلی شرط ہے ایران کے تسلیم ہونے کے لیے۔ ایران کے تسلیم ہونے کے لیے جو انہوں نے بنیادی شرائط رکھی ہیں کہ یہ کام ایران کرے، ایک یہ ہے کہ کی حمایت چھوڑ دے، اللہ کی مدد و حمایت کو ترک کر دے، یمن کی مدد چھوڑ دے، کی حمایت چھوڑ دے، اور اسرائیل کی مخالفت چھوڑ دے۔ یہ بنیادی مطالبات ہیں ان کے۔ اور پھر اسرائیل کے تحفظ کے لیے دیگر مطالبات یہ ہیں کہ ایٹمی پلان بھی اپنا چھوڑ دے، ایٹمی ٹیکنالوجی تک رسائی ختم کر دے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ میزائل ٹیکنالوجی اپنی ختم کر دے اور میزائل کے کارخانے بند کر دے، اور اپنے میزائل کی رینج کم کر کے اتنی رکھے کہ جو اسرائیل تک نہ پہنچ سکے۔ ظاہر ہے پورا ہدف ان کا اسرائیل بچانا ہے، اسی لیے ان کا اصرار ہے کہ مزاحمت بھی ختم ہو اور ایران ان کی حمایت سے دستبردار ہو جائے، اور دباؤ ڈالتے رہے، پابندیاں لگائیں تاکہ ایران مزاحمت و مقاومت ترک کر دے، جنگیں کیں تاکہ ایران مزاحمت و مقاومت اور کی مدد ترک کر دے، پھر ایران کے اوپر حملے کیے، 2 جنگیں مسلط کی اور رہبر کو شہید کیا کہ ایران مقاومت و مزاحمت ترک کر دے۔ لیکن اس تمام تر کوشش کے باوجود جو رہبر منتخب ہوئے وہ خود بڑے قائد ہیں محاذ مقاومت و مزاحمت کے، اور انہوں نے اپنے پیغام میں خصوصیت کے ساتھ مزاحمت و مقاومت کو جاری رکھنے کا عزم کا اظہار کیا ہے، اور شکریہ بھی ادا کیا ہے ان مجاہدین کا جنہوں نے جمہوریہ اسلامی کے ساتھ یا رہبر کی اطاعت میں یہ راستہ طے کیا ہے۔ اسی طرح رہبر معظم نے اس پیغام کے اندر جو بہت 2 ٹوک ان کے لیے پیغام دیا ہے، ایک انتقام ہے تمام شہداء کا، اور خصوصاً جو چھوٹے کم سن بچے شہید ہوئے ہیں۔ اس جنگ کے اندر ایک بہت بڑی جنایت امریکہ نے انجام دی ہے، اور وہ ایران کے ایک شہر میں، قصبے میں بچیوں کے اسکول پر حملہ کیا ہے، جس میں 150 سے زیادہ بچیاں شہید ہوئی ہیں۔ اور اس کے اوپر مسلمان ملکوں میں کوئی زیادہ حساسیت نہیں دکھائی انہوں نے، لیکن مغربی ممالک نے یہ زیادہ نوٹس لیا ہے۔ خود امریکہ کے اندر ٹرمپ کے مخالفین نے یہ نکتہ زیادہ اچھالا ہے اس کے لیے کہ یہ کس دلیل سے اور کس جواز سے آپ نے اتنے بے گناہ بچے شہید کیے ہیں، اور شاید رہبر کی شہادت کا مواخذہ باقی لوگ نہ کریں، قصاص کا مطالبہ مثلا یورپ نہیں کرے گا، باقی ممالک نہیں کریں گے، عالمی ادارے نہیں کریں گے، امریکہ کے اندر کوئی بھی رہبر کی خونخواہی کا مطالبہ نہیں کرے گا، لیکن ان بچوں کے لیے ضرور کریں گے، جیسا کہ یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور اس کے لیے اس جنگ میں سب سے کمزور پہلو یہی ہے کہ اس نے ایک دفعہ نہیں، کئی حملات کے اندر بچوں کو نشانہ بنایا ہے، اور رہبر نے یہ فرما دیا ہے کہ ہم اس سب کا انتقام لیں گے، ایک ایک بچے اور ایک ایک انسان کا، اور اس کے ایک ایک قطرہ خون کا۔ اور دوسری چیز جو جانی نقصان کے ساتھ ساتھ مالی نقصان ہوا ہے، یہ غرامت ہم لیں گے، اور اس کے لیے اپنا لائحہ عمل بیان کر دیا ہے کہ غرامت ہم وصول کریں گے تم سے، اگر تم نے نہیں دی تو ہم
چھین لیں گے تم سے، اگر چھین بھی نہ سکے ہم تو ہم اتنا مالی نقصان تمہارا کریں گے جتنا تم نے ہمارا کیا ہے۔ اس بات پر عہد کیا اور تاکید کی ہے کہ یہ حتماً ہم کریں گے۔ اسی طرح اپنے جنگی عزائم کا بھی ذکر کیا ہے، نئے جو محاذ کھولنے کا ذکر جس کی طرف پہلے ہم اشارہ کر رہے ہیں، اس میں رہبر معظم نے اپنے پیشوا، اپنے پیش رو دو رہبران امام راحل اور امام شہید کے ساتھ عہد کیا ہے کہ ان کے راستے کو جاری رکھیں گے، اور یہ بھی اس پیغام کا بہت اہم پہلو ہے، چونکہ بڑی مشکل لوگوں کو امام خمینی کے دور میں یہ تھی کہ جو راستہ امام نے اختیار کیا ہے یہ امام کے بعد جاری نہ رہے۔ یہ آرزو تھی، یہ خواہش تھی ان کی کہ امام راحل کے ساتھ ہی ان کی دنیا سے جانے سے امام کا راستہ، امام کا تفکر، امام کی آئیڈیالوجی اور امام کے اصول یہ ساتھ ہی ختم ہو جائے۔ اور عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی شخصیت دنیا سے جاتی ہے تو اس کے افکار، اس کا راستہ، اس کے اقدامات بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ دنیا میں تجربہ بھی یہی کہتا ہے، تاریخ بھی یہی کہتی ہے کہ جب بڑے رہنما و رہبر دنیا سے گزرتے ہیں تو ان کا راستہ بھی وہیں پر ختم ہو جاتا ہے، اور نئے آنے والے نئی پالیسیاں بناتے ہیں، نئی ثوابدید سے کام لیتے ہیں۔ لیکن انقلاب اسلامی میں یہ تاریخی فارمولہ ٹوٹ گیا ہے۔ امام راحل کے بعد رہبر معظم کو جب رہبر شہید کو انتخاب کیا گیا تو رہبر شہید نے، یہ اللہ کی تدبیر تھی کہ ایک ایسی شخصیت کو چنا گیا جو 100% اس بات پر اعتقاد رکھتے تھے کہ ہو بہو اور منہ بے منہ، قدم بے قدم امام کا راستہ جاری رہے گا۔ کئی لوگوں نے ایران کے اندر رہبر کے ساتھیوں نے، جیسے اہم ترین شخصیت رفسنجانی صاحب تھے، تو ان کی رائے یہ تھی کہ امام کا راستہ انقلاب کے لیے ٹھیک تھا، لیکن انقلاب کے بعد ہمیں نئے سرے سے اپنے اصول مرتب کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ سمجھوتے میں چلیں۔ اور امام کا راستہ چونکہ مبارزہ و مقاومت و مزاحمت کا راستہ تھا اور ظلم کے ساتھ سمجھوتا نہ کرنے کا راستہ تھا، طاغوت کے سامنے تسلیم نہ ہونے کا راستہ تھا، ان کا یہ سوچ تھی رفسنجانی صاحب اور ان کے ہم فکر لوگوں کی کہ اس میں نظر ثانی کرنی چاہیے ہمیں۔ انقلاب کے لیے ہمیں امریکہ سے دشمنی، سوویت یونین سے دشمنی اور باقی تمام ممالک یا طاقتوں سے دشمنی بنتی تھی ہماری، لیکن یہ انقلاب کی ضرورت تھی۔ اب ہم نظام میں آ گئے ہیں تو نظام دشمنیوں سے نہیں بلکہ سمجھوتوں سے چلتا ہے، تو اس لیے اب ہم سمجھوتے کے منہج پر چلیں اور سمجھوتے کے راستے پر چلیں۔ اس کو انہوں نے تجربہ کیا رفسنجانی صاحب نے اپنے دور صدارت میں، لیکن رہبر معظم نے انہی کے دور صدارت میں برملا طور پر کہا کہ امام کے راستے پر ذرا برابر سمجھوتا نہیں ہوگا اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، خصوصاً جب امام راحل کی رحلت کے ایام آتے تھے اور مرقد امام پر رہبر شہید تقریر کیا کرتے تھے، مرکزی تقریر خطاب، اس میں ہر سال یہ تکرار کرتے تھے اور یہ تاکید کرتے تھے کہ ہم نے جہاں بھی امام کے راستے پہ کوتاہی کی ہے، سستی کی ہے، وہاں ہمیں نقصان ہوا ہے، اور جہاں پر ہم امام کے راستے پر قائم رہے ہیں ہمیں اس میں کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور اس وجہ سے فرمایا کہ ہم امام کے راستے پر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ کوشش بہت زوروں پر تھی کہ امام کے بعد امام کا راستہ چھوڑ دیا جائے،
چونکہ امام کا راستہ انہیں تصادم کا راستہ لگتا تھا پوری دنیا کے ساتھ، اور دشمنی کا ایک طرح سے راستہ لگتا تھا، لہٰذا خطے کے اندر اور خطے سے باہر دیگر ممالک کے ساتھ، یورپ کے ساتھ خصوصاً دوستی کا رجحان ایران میں بعض سیاستدانوں میں پیدا ہوا، اور امام کے نزدیک یہ ممالک، یہ یورپ اور امریکہ، یہ دوستی کے قابل نہیں ہے، چونکہ ان میں بنیادی انسانی صفات ہی نہیں پائی جاتی۔ یہ صرف امام کی اپنی تعبیرات ہیں ان کے بارے میں کہ یہ چپاول گر ہیں، یہ غارت گر ہیں، یہ جہان خار ہیں۔ یہ امام کے اوصاف تھے، جو امام کی توصیفات تھیں جو ان کے بارے میں امام نے بیان کی تھی کہ یہ جہان خار ہیں، یہ غارت گر ہیں، یہ چپاول گر ہیں، اور اس طرح کے جملے تھے۔ لہٰذا ان کے ساتھ کیسے سمجھوتا ہو سکتا ہے؟ ایک صورت ہے کہ یہ اس راستے کو چھوڑ دیں، اور وہ ان کی ذات میں شامل ہے، اسے یہ چھوڑ نہیں سکتے، لہٰذا ہم ہمیشہ ان کے مقابلے میں رہیں گے۔ انہیں ایک ایسے رہبر کی ضرورت تھی کہ جو امام کا راستہ متوقف کر کے اور نئے حالات کے مطابق نظر ثانی کرے۔ امام کے بعد یہ مرحلہ زیادہ اہم تھا، چونکہ امام کے بعد قیادت کے لیے جن ناموں پر غور ہو رہا تھا، وہ نام اگر ان میں سے کوئی بھی انقلاب کی قیادت کے لیے نام چن لیا جاتا تو یہی ہو جانا تھا، یعنی امام کا راستہ تبدیل ہو جانا تھا، امام کے راستے سے ہٹ کر انقلاب کو کسی اور ڈگر پہ ڈال دینا تھا۔ یہیں پر اس نقطے کی بھی وضاحت ضروری ہے، خصوصاً جو رہبری کے لیے ابھی جس شخصیت کا انتخاب ہوا ہے، ان کے انتخاب میں بھی یہی نقطہ ہے، اور ان کے والد بزرگوار امام شہید رہبر شہید کے انتخاب میں بھی یہی تدبیر الہی کار فرما ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو راستہ محفوظ رکھنا ہے، اس راستے کا اہتمام بھی اللہ نے کیا ہے، تدبیر بھی اللہ نے کی ہے۔ امام راحل کی قیادت کے زمانے میں رہبری اور قیادت کا اتنا مفہوم واضح نہیں تھا، ابہام تھا اس میں، اور لوگ عموماً مرجعیت کو ہی رہبری سمجھتے تھے۔ چونکہ انقلاب اسلامی کے وقوع تک پوری دنیا اور خصوصاً تشیع شیعہ جمعیت پوری دنیا میں وہ قیادت اور رہبری کے طور پر فقط مراجع تقلید کو جانتے تھے، اور انہیں رہبر سمجھتے تھے، اور انہی کی رہبری کے معتقد بھی تھے، یعنی تقلید کو رہبری کی پیروی سمجھتے تھے، اور مرجعیت کا معنی رہبری کیا کرتے تھے۔ اور امام خمینی کو بھی وہ اس وجہ سے رہبر کہتے تھے چونکہ مرجع تقلید ہیں۔ یہ یہاں تک ہی معرفت تھی رہبری اور امامت کے بارے میں، ولایت کے بارے میں اتنی ہی معرفت تھی تشیع کی، مرجعیت کی حد تک۔ چونکہ شیعہ فقہا بہت عرصے پہلے سے، صدیوں پہلے ہی، خصوصاً انقلاب کے وقوع سے تقریباً 100-200 سال پہلے یہ بات طے کر چکے تھے اپنے طور پر، اپنے دروس میں، اپنی کتابوں میں، اپنے فقہی استدلالات میں، کہ علماء کو فقط مرجعیت کی حد تک اجازت ہے، اس سے آگے امور سیاست میں، امور حکومت میں، عدالت میں، معیشت میں، معاش میں، جہاد میں اور سماج میں کوئی اور اختیار حاصل نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت جو درسی نصاب ہے، جو فقہی نصاب جہاں پر ولایت فقیہ کی بات پڑھتے ہیں علماء اور طلاب، آج بھی وہی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ انقلاب اسلامی کے 40 47 48 سال بعد بھی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ وہی کتاب ہے جس کے اندر ایک استدلال کے ذریعے سے ولایت فقیہ کی ایک طرح سے نفی کی گئی ہے کہ فقہا کو رہبری کا حق حاصل نہیں ہے،
ولایت یعنی اختیار، ولایت کا مطلب ہوتا ہے اختیار، کہ فقہا کو اختیار حاصل نہیں ہے کسی چیز کا بھی، یہ صرف مجتہد بن سکتے ہیں اور مجتہد بن کر فتویٰ دے سکتے ہیں، اس سے آگے ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ بیت المال میں تصرف کر سکتے ہیں، نہ کسی قومی معاملے میں کوئی حکم صادر کر سکتے ہیں، نہ حکومت تاسیس کر سکتے ہیں، نہ قانون بنا سکتے ہیں، نہ معاشی نظام قائم کر سکتے ہیں، نہ عدلیہ قائم کر سکتے ہیں، نہ پولیس، نہ فوج، کچھ بھی دفاع وغیرہ یہ ان کے اختیارات میں ہی نہیں ہیں۔ اور وہ نامدار فقی بڑے بزرگ جو ابھی بھی تشیع کے اندر ان کو مرکزیت حاصل ہے، وہ شیخ اعظم انصاری ہیں، شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ مرتضیٰ انصاری، ایرانی فقی ہیں لیکن نجف میں رہے ہیں، اور نجف میں انہوں نے استدلال یا تدریس کی ہے، اور کتابیں بھی ان کی ہیں، جن میں ایک کتاب مقاصب ہے۔ یہ کتاب مقاصب انہوں نے، مقاصب کا مطلب یعنی تجارتی امور کی فقہی بحث، کسب سے ہے مکسب، اور مقاصب یعنی تجارتی امور، معاملات کے فقہی احکام یا شرعی احکام کسب و کار کے اور تجارت کے کیا ہیں، اس بارے میں انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اور اس کے ضمن میں انہوں نے ایک جگہ ایک آدھے صفحے کی بات انہوں نے کی ہے کہ آیا فقہا کو اختیار حاصل ہے کچھ امور میں یا نہیں، تو وہاں پر انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق، اپنے استدلال کے مطابق کہا ہے کہ نہیں ہے یہ حاصل، لہٰذا انہوں نے دروازہ ہی بند کر دیا ولایت کا۔ اور چونکہ انہی کی کتاب نصاب ہے تو ظاہر ہے جو نصاب وہ پڑھتا ہے، تو عموماً جو نصاب پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں۔ لکیر کے فقیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بزرگ نے کوئی اعتقادی بات کہہ دی ہے تو بعد والوں نے اسی کو پکڑ کے رکھنا ہے کہ یہی ٹھیک عقیدہ ہے۔ اگر کسی بڑے بزرگ نے فقہی کوئی رائے قائم کر دی ہے تو بعد میں آنے والوں نے اسی لکیر کو پکڑ کے رکھنا ہے کہ حق یہی ہے جو اس فقی نے کہہ دیا ہے، اور اس کے اوپر مزید کوئی اختلافی رائے یا مختلف رائے قائم نہیں کرنی، اس کو ایک طرح سے معصیت سمجھتے ہیں۔ یہ جمود، فکری جمود کی علامت ہوتی ہے کہ پرانے فقہا نے جو کہہ دیا ہے وہ درست ہے، اور اس کے بعد کسی نے اگر کوئی ان سے ہٹ کر استدلال کیا تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اہل سنت کے ہاں تو انہوں نے یہ کام کیا کہ اہل سنت کے ہاں دو بڑے تفکر موجود ہیں، مقلدین اور غیر مقلدین۔ غیر مقلدین میں سلفی گروہ ہے، اہل حدیث جن کو کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک تو ہم صرف صحابہ اور تابعین کی حد تک ہم ان کے اقدام، ان کے آراء یا اقوال یا فتاویٰ کو ہم قبول کر سکتے ہیں۔ صحابہ پہلی مسلمان نسل جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے، اور تابعین وہ لوگ ہیں جو صحابہ جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کو دیکھا ہے، صحابہ کے شاگرد تھے یا صحابہ سے روایات نقل کرتے تھے، نقل قول کرتے تھے، ان کو تابعین کہا جاتا ہے۔ یہ اسلاف انہی کو کہتے ہیں، سلف صالح یا اسلاف صالحین۔ ان اہل حدیث یا سلفیوں کی مراد یہی دو گروہ ہیں، صحابہ اور تابعین۔ اب تبع تابعین بھی اس میں، یعنی تیسری نسل بھی اس میں شامل ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے ان میں۔ بعض کہتے ہیں وہ بھی سلفی اسلاف میں سے ہیں، اور بعض کے نزدیک وہ نہیں ہیں، صرف دو نسلیں ہیں، صحابہ اور تابعین۔ یہ اہل سنت کا ایک گروہ ہے۔ اس کے بعد جو بھی کوئی آیا ہے، یعنی صحابہ اور تابعین کے بعد، اس کی بات ہمارے لیے کوئی حجیت نہیں رکھتی، کوئی اعتبار نہیں رکھتی۔ لہٰذا جو کچھ صحابہ نے اور تابعین نے کہا ہے ان کی ہر بات ہمارے لیے حجت ہے، اور جو صحابہ و تابعین نے نہیں کہا، بعد والوں نے کہا ہے، وہ ہمارے لیے کوئی حجیت نہیں رکھتی۔ اس لیے یہ اہل سنت کے ائمہ اربعہ
امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل ان کو نہیں مانتے، یہ سلفی اور اہل حدیث ان کو نہیں مانتے، ان کی کسی رائے کو، کسی فتویٰ کو حجت نہیں مانتے، معتبر نہیں مانتے، بلکہ کسی کی بھی تقلید نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہیں جو احادیث ہیں صحابہ اور تابعین کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، بس یہی ہے ہمارا سارا دین۔ اس لیے اکثر یہ حوالہ جب دیتے ہیں اہل حدیث تو قرآن کا بھی حوالہ کم دیتے ہیں، نہیں دیتے، زیادہ تر حوالہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا دیتے ہیں۔ بخاری مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ نہیں کہتے کہ اب امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے، امام حنبل نے یہ کہا ہے، امام شافعی نے یہ کہا، چونکہ ان کا کہنا ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، وہ ایک عام معمولی آدمیوں کی طرح ہیں۔ لیکن صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں جو کچھ ہے وہ ہر بات ہمارے لیے معتبر ہے۔ یہ ایک تفکر ہے اہل سنت کا۔ دوسرا تفکر اہل سنت کا جو مقلدین کہلاتے ہیں، ان کے نزدیک نہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور کرتے کرتے جب ان 4 اماموں تک آ جاتے ہیں، ان 4 اماموں تک اور ان سے پہلے جتنے لوگ ہیں ان سب کی بات ہمارے لیے حجت ہے، معتبر ہے، اور آخری حجت ان 4 آدمیوں کی ہے۔ البتہ چاروں کی بات ہر سنی نہیں مانتا، چاروں میں سے کسی ایک کی بات۔ مثلا جو حنفی ہیں تو صرف امام ابو حنیفہ کی بات ان کے لیے حجت ہے، باقی ائمہ کی بات ان کے لیے حجیت نہیں رکھتی، اور امام ابو حنیفہ پر آ کر وہ رک جاتے ہیں کہ اس کے بعد جو کسی کو دین شناسی، دین فہمی کا حق نہیں ہے، آخری دین فہمی یہ کر کے چلے گئے ہیں، اور ان کے فتاویٰ پر ہی ساری امت نے قیامت تک عمل کرنا ہے، ان کے بعد کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ شیعہ کے ہاں ایسی کوئی اصولی طور پر، اعتقادی طور پر پابندی نہیں ہے، نہ صحابہ نہ صحابہ کے بعد، اور بلکہ ان کے اعتقاد یہ ہے کہ اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے۔ یعنی جس طرح صحابہ دین شناسی کرتے تھے، تابعین کرتے تھے، ان کے بعد آنے والے کرتے تھے، اور گزشتہ صدیوں میں ہر صدی کے علماء دین نئے سرے سے سمجھتے تھے، اسی طرح موجودہ صدی اور آنے والی صدیوں میں جو لوگ آئیں گے ان کو حق ہے کہ وہ خود قرآن و سنت سے اپنا دین سمجھیں۔ یہ اصولی موقف ہے ان کا کہ یوں اجتہاد ہونا چاہیے، لیکن عملی طور پر جس طرح اہل سنت کے سلفی وہ پہلے 2 اسلاف اور تاریخ کی نسلوں پر اعتماد کرتے ہیں، انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ دین ہے، ان کے علاوہ کسی نے کچھ کہا ہے تو وہ دین نہیں ہے۔ جو مقلدین ہیں وہ ائمہ اربعہ کی حد تک مانتے ہیں، البتہ اپنے اپنے امام کی حد تک، یوں نہیں کہ سارے سنی چاروں ائمہ کو معتبر سمجھتے ہیں۔ حنفی صرف امام ابو حنیفہ کو سمجھتے ہیں، باقیوں کو ان کا قول ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس پر عمل بھی نہیں کرتے۔ حنفیوں کے لیے صرف حنفی امام ابو حنیفہ کا قول ہے، اور امام ابو حنیفہ بہت قدیم، یعنی 3-4 صدی ہجری کے شخصیت ہیں، اور وہاں تک دین شناسی ان کا باب کھلا ہوا تھا۔ اس کے بعد آج اگر کسی نے امام ابو حنیفہ کے فقہ کے خلاف کوئی فتویٰ دیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چونکہ آخری دین شناس وہ امام ابو حنیفہ آئے ہیں، باقیوں کو ان کی پیروی کرنی ہے۔ شیعہ میں باوجود اس کے کہ ایسی کوئی بنیاد مبنا نہیں ہے، لیکن عملی طور پر ایسے ہی ہیں۔ مثلا عملی طور پر یہ ہے کہ شیخ انصاری نے جو دین سمجھ لیا ہے وہ آخری فہم ہے دین کی، شیخ انصاری کے بعد کسی کو دین شناسی کا اختیار نہیں ہے یا حق نہیں ہے۔ اگر شیخ انصاری کے پاس بعد کسی نے دین سمجھا ہے اور ان کی رائے کے خلاف سمجھا ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ علماء کے اندر، شیعہ علماء کے اندر، فقہاء کے اندر جو روایتی اور ایک رسمی دین کے بارے میں رائے رکھتے ہیں، یہ ان کی رائے ہے۔ یعنی نجف کا جو حوزہ ہے 1000 سالہ قدیمی حوزہ،
ان کی رائے یہی ہے کہ پہلے شیخ انصاری چونکہ گزشتہ غالباً 200-300 سال پہلے کی شخصیت ہیں، 200 سال پہلے کی غالباً، ان سے پہلے کون سی شخصیت تھی؟ ان سے پہلے شیخ طوسی تھے، کہ شیخ طوسی آخری فقیہ ہیں جو انہوں نے اجتہاد کیا ہے، اس اجتہاد سے ہٹ کر کسی نے کوئی بات کی تو وہ دین سے خارج سمجھا جائے گا، اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چونکہ آخری فتویٰ یعنی شیخ طوسی کو شیعوں نے وہی درجہ دیا ہوا تھا جو اہل سنت نے امام ابو حنیفہ کو دیا ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ آخری مجتہد اور شیعوں کے آخری مجتہد شیخ طوسی ہیں۔ اگر بعد میں مجتہد پیدا بھی ہوتے ہیں تو اس مجتہد پر لازمی ہے کہ شیخ طوسی کے فتویٰ کے مطابق فتویٰ دے۔ پھر بعد میں شیخ طوسی کے بعد شیخ انصاری آئے، ایک بڑے لمبے فاصلے کے بعد، 1000 سال کے بعد، تو پھر شیخ انصاری کا یہ درجہ ہو گیا۔ لیکن بیچ میں ایسے فقہا گزرے ہیں جنہوں نے اس نظریے کی تردید کی ہے کہ یہ نہیں ہے درست نظریہ، شیخ طوسی کو آخری مجتہد ہونے کا درجہ حاصل نہیں ہے، ان کی آراء معتبر ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن ان کے بعد جو فقہا آتے ہیں وہ اپنی اجتہاد کر کے رائے دے سکتے ہیں، اور خصوصاً علامہ حلی نے شیخ طوسی کے نظریات کے سے ہٹ کر فتاویٰ دیے ہیں، اور یہ تأثر توڑا ہے کہ شیخ طوسی کے خلاف فتویٰ دینا یا ان سے ہٹ کر فتویٰ دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خصوصاً ابن ادریس جو علامہ حلی کے زمانے کے بڑے فقیہ گزرے ہیں، انہوں نے خصوصیت کے ساتھ اس تأثر کو ختم کیا ہے کہ شیخ طوسی آخری مجتہد نہیں ہیں، بڑے مجتہد ہیں، لیکن یوں نہیں ہے کہ ان کے فتویٰ سے ہٹ کر کوئی فتویٰ دے نہیں سکتا۔ اسی طرح ابھی جو موجودہ زمانہ جا رہا ہے اس میں حوالہ شیخ طوسی کی جگہ شیخ انصاری بن گئے ہیں کہ شیخ انصاری کا یہ نظریہ ہے فقہ میں یا اصول میں، اور یہ بھی اتنا ہی غلط نظریہ ہے جتنا پہلے تھا، اور جس کو بڑے فقہا نے ابن ادریس اور علامہ حلی اور ان جیسے بڑے لوگوں نے اس وقت ثابت کیا کہ یہ درست نظریہ نہیں ہے۔ بہرکیف شیخ انصاری نے یہ رائے اپنی کتاب کے اندر پیش کر دی کہ فقہا علماء کو کوئی اختیار عملی کسی چیز کا حاصل نہیں ہے، صرف وہ مجتہد بن کے فتویٰ دے سکتے ہیں، اور ان کے فتویٰ پر عمل کرنا کسی پر واجب نہیں ہے، نہ کریں لوگ عمل ان کے اوپر۔ اسی معنی کو، اس مرجعیت کو یا اس فقاہت کو ہی رہبری شیعہ سمجھ رہے تھے، انہی کو رہبر سمجھ رہے تھے لوگ، یعنی جو بے اختیار لوگ ہیں وہ فقہا جن کی علمی حیثیت تو مسلم ہے کہ وہ بڑے اعلیٰ درجے کے پائے کے مجتہد ہیں، استدلال کر سکتے ہیں، استنباط کر سکتے ہیں، قرآن و سنت پر عبور حاصل ہے ان کو، لیکن ان کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چونکہ صرف مجتہد ہیں، مرجع تقلید ہیں، اگر کوئی تقلید کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، ان کے فتویٰ کے مطابق عمل کرے، لیکن یہ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے اپنے فتویٰ پر عمل کرانے میں، یا دین کے کسی حکم کو نافذ کرنے کا ان کو اختیار نہیں ہے، صرف علمی اظہار رائے کا ان کو اختیار ہے۔ یہ رہبریت کا تصور تھا گزشتہ 2-3 صدیوں میں تشیع کے پاس۔ امام جب آئے، امام راحل امام خمینی، اور آ کر نظام ولایت فقیہ متعارف کروایا، اس وقت تک شیعہ واقف نہیں تھے، اور شیخ انصاری کی تعلیمات سے متاثر ہو کر وہ یہی سمجھتے تھے کہ ولایت کا مطلب مرجعیت ہی ہے، یعنی کوئی بھی مرجع تقلید، ہر مرجع تقلید راہبر ہوتا ہے، یہ عام تاثر تھا، ابھی بھی یہی ہے تشیع کے ہاں کہ ہر مرجع تقلید راہبر ہوتا ہے۔ مراجع تقلید جو فقہ، چونکہ جو علم فقہ پڑھتے ہیں اور علم فقہ سے مربوط علوم، مراجع تقلید جو فقہ پڑھتے ہیں اور جس میں مہارت حاصل کرتے ہیں، وہ فقہ بہت محدود ہے، وہ فقہ منحصر ہے فقط عبادات کے اندر، جیسے وضو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس،
ان احکام میں، ان موارد کے اندر منحصر ہے کہ اگر ان ابواب کے اندر کسی نے مہارت حاصل کر لی ہے، اجتہاد کا درجہ حاصل کر لیا ہے، تو یہ فقیہ ہے، یہ مرجع تقلید ہے، اور یہ فتویٰ دے سکتا ہے، اس کی لوگ تقلید کر سکتے ہیں۔ لیکن آیا یہ راہبر ہے، یہ فقیہ جو چند ابواب فقہ میں اس نے مہارت و تخصص حاصل کر لیا اور فتویٰ دے رہا ہے، یہ راہبر ہے؟ امام راحل کے زمانے تک یہی تصور تھا رہبری کا، اور امام کے بعد جو امام کے جانشینوں کے بارے میں سوچ رہے تھے وہ یہی کہ کوئی مرجع تقلید ہی امام کی جگہ بیٹھے گا۔ اور اس وقت جو امام کے زمانے میں سب سے بڑے نمایاں مرجع تقلید امام خمینی کے بعد ایران میں سمجھے جاتے تھے، وہ آیت اللہ گلپائگانی تھے، سید محمد رضا گلپائگانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے معروف اس دور کے مراجع تقلید میں سے تھے۔ آیت اللہ مرعشی نجفی بھی تھے، لیکن آیت اللہ گلپائگانی کا زیادہ تسلط تھا۔ البتہ ان کے ہمراہ کچھ اور بھی مراجع تقلید تھے، لیکن زیادہ بڑا نام ان کا تھا کہ انہیں اب ولایت فقیہ کی مسند پر، راہبری کے مسند پر انہیں بٹھا دیا جائے، چونکہ مرجع تقلید یہی ہیں۔ چونکہ شیعوں کے ذہن میں، طلاب کے ذہن میں، علماء کے ذہن میں، ایرانیوں کے ذہن میں، غیر ایرانیوں کے ذہن میں تصور رہبری کا یہی بیٹھا ہوا تھا۔ رہبری یعنی مرجع تقلید، اور ہر مرجع تقلید رہبری کے لیے کوالیفائی کرتا تھا۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ موضوع ولایت فقیہ کا شیخ انصاری نے چیپٹر بند ہی کر دیا، ایک نیم سطر عبارت کے اندر انہوں نے ختم کر دیا، یا نیم صفحہ بحث کے اندر ولایت فقیہ کا باب بھی کلوز کر دیا۔ اور چونکہ سارے عظمت شیخ انصاری کے سامنے تسلیم تھے، لہٰذا یہ بحث انہوں نے مسلم سمجھی، یعنی گویا یہ آیت قرآن ہے شیخ انصاری کی یہ بات، یہ آیت کا درجہ رکھتی ہے، یا ایک متواتر روایت کا درجہ رکھتی ہے، یا ایک بڑی مستحکم عقلی برہان کا درجہ رکھتی ہے۔ اس میں شک و شبہ نہیں کرتے تھے کہ مرجعیت کی حد تک علماء کو حق ہے مراجع تقلید بنے، اس سے آگے اختیار نہیں ہے۔ اور مراجع تقلید ہر دور میں رہے ہیں۔ نجف میں الحمدللہ تاریخ میں دیکھیں ہزاروں لاکھوں شخصیات بڑی بڑی جن کی علمی خدمات فراوان ہیں، اور آج بھی مثلا مراجع تقلید نجف میں ہیں، قم میں ہیں، اور باقی بھی لوگ مدعی ہیں مختلف مرجعیت کے۔ یہ ایک بڑی مشکل تھی، یہ بڑا اہم مرحلہ تھا کہ تشیع کے ہاں رہبری کا تصور واضح نہیں تھا۔ امام راحل جب آئے تو چونکہ مرجع تقلید تھے، تو امام کو مرجع تقلید ہونے کی وجہ سے رہبر کہا جاتا تھا۔ خود رہبری واضح نہیں تھی، امامت و ولایت کا واضح تصور نہیں تھا۔ ہر چند امام نے اپنے عمر مبارک کے دوران یہ موضوع کھولا اور لوگوں کو ولایت فقیہ کی طرف متوجہ کیا اپنی کتاب کے ذریعے، جو انقلاب سے پہلے امام نے دروس دیے تھے، اور ان دروس میں اس بحث کو کھولا امام نے، اور پھر اس کے بعد اپنے خطبات میں جا بجا ولایت فقیہ کے مختلف ابحاث کو کھولا امام نے۔ لیکن اصل تو ہونا یہ چاہیے تھا حوزہ قم میں ولایت فقیہ کو باقاعدہ طور پر فقہی مبانی کے اوپر بیان کرنے کی ضرورت تھی۔ کچھ لوگوں نے شروع بھی کیا، کچھ فقہا نے، کچھ بزرگان نے، اساتید نے یہ کام شروع کیا، لیکن جس گہرائی کے ساتھ کرنا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہوا یہ کام۔ یہ نتیجہ یہ ہوا کہ حوزہ علمیہ قم میں بھی مسئلہ رہبری اور ولایت اور مرجعیت آپس میں ہمیشہ مخلوط ہی رہا، مبہم ہی رہا، اور ایک طرح سے کتراتے بھی تھے علماء اس کو، چونکہ حوزے پر، حوزہ علمیہ قم اور نجف پر تسلط مراجع تقلید کا تھا، اور اگر یہ موضوع زیادہ کھولتے تو وہ ایک فضا ایسی تھی جس میں انہیں خوف آتا تھا۔ بعد والوں نے کھولا اس کو وضاحت کی ہے انہوں نے۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پہلا قدم اٹھایا،
مرجعیت اور رہبری میں فرق واضح کیا کہ مرجعیت کیا ہے اور رہبری کیا ہے، اور پھر اسی طرح باقی کچھ بزرگان نے اس موضوع کو کھولا، وضاحت کی۔ لیکن یہ موضوع در حقیقت اس وقت واضح ہوا جب امام کی جگہ پر رہبر شہید کو انتخاب کیا گیا، کہ ایک مسلم مرجع تقلید نہیں بٹھایا گیا، بلکہ ایک تجربہ کار مدیر ان کی جگہ پر چنا گیا۔ اور امام نے اس سے پہلے البتہ آئین میں ترمیم کر کے، پہلے ایران کے آئین میں بھی لکھا ہوا تھا کہ مرجع تقلید رہبر ہوگا، اور امام نے خود انہیں بتا دیا کہ یہ شرط نہیں ہے، یہ رہبری کے لیے لازمی نہیں ہے یہ مرجعیت والی شرط، لہٰذا مرجعیت کی شرط نکال دی گئی آئین سے، اور اجتہاد البتہ لکھا گیا کہ مجتہد ہونا اس کا ضروری ہے۔ اور یہ بہت اہم ترمیم امام نے بر وقت کروا دی تھی، ورنہ انقلاب یعنی رہبر کی جگہ پھر مرجع تقلید کو آنا تھا۔ مراجع تقلید جس پروسیجر کے ساتھ مراجع تقلید بنتے ہیں، جو ایک طے شدہ ہے، مرجع تقلید بننے کا کوئی اتنا مشکل پروسیس اور پروسیجر اور عمل نہیں ہے، آسان عمل ہے، صرف تھوڑی اس کے اوپر محنت درکار ہے، استقامت درکار ہے، اور کرتے ہیں لوگ اتنی محنت استقامت دکھاتے ہیں کہ اس کا سادہ مفہوم میں اگر مرجع تقلید بننے کا بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ طالب علم جب بنتا ہے انسان تو عربی علوم پہلے پڑھے، عربی علوم صرف و نحو اور ان سے متعلقہ بلاغت و فصاحت کے چند علوم ہیں، 2-3 سال ان کو اچھے طریقے سے پڑھے، اور جو رائج کتابیں ادب کی ہیں عربی فارسی کی یہ پڑھیں، اور پھر عربی فارسی پڑھنے کے بعد منطق، اصول فقہ مراد ہے یہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد فقہ پڑھے۔ منطق بھی مختصر ایک آدھ کتاب کافی ہے، اصول اور فقہ یہ 2 تفصیل سے پڑھنی پڑیں گی آپ کو، اصول فقہ اور فقہ۔ اصول فقہ سے مراد یعنی وہ قواعد جو فقہ احکام شرعیہ استنباط میں انسان کو مدد دیتے ہیں، وہ قواعد قوانین۔ اگر یہ قواعد و قوانین تفصیل سے پڑھ لے کوئی، کافی تفصیل سے، تو وہ مجتہد بھی بن جاتا ہے، یعنی پہلے پڑھے اور پھر پڑھائی بھی اس کو، دونوں اس سے تکمیل کرے۔ اسی طرح فقہ جو بہت وسیع علم ہے، لیکن اتنا وسیع پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مختصر اگر آپ نے علم فقہ میں جو رائج کتابیں ہیں انہی کے اندر جو ابواب ہیں یہ پڑھ لیے اگر آپ نے، اور پڑھانے کے مرحلے میں 1-2 کتابیں بھی آپ نے پڑھا لیں درس خارج کی صورت میں، تو آپ مجتہد ہیں۔ اور آپ اگر تجربہ زیادہ ہو گیا ہے آپ کا تدریس میں اور اجتہاد میں، تو آپ مرجع تقلید بھی ہیں، آپ اپنا رسالہ عملیہ لکھیں، توضیح المسائل لکھیں، اور آپ کی تقلید شروع ہو جائے۔ اس لیے یہ ایک عام سا راستہ ہے، اور اس کے لیے کوئی بہت اعلیٰ درخشان استعداد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک محنتی طالب علم آسانی سے بن سکتا ہے، متوسط استعداد کا مالک آدمی اگر محنت کرے، ادبیات ٹھیک پڑھے، اصول و فقہ ٹھیک پڑھے، اور تدریس کرے اور مہارت حاصل کرے اور اجتہاد اپنا پختہ کر لے، تو یہ رسالہ عملیہ توضیح المسائل لکھ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر دور میں یہ طلبہ جو اجتہاد کے درجے تک پہنچتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، تھوڑے نہیں ہوتے، ہزاروں طلبہ۔ مثلا حوزہ علمیہ قم میں اس وقت بھی ہزاروں مجتہدین ہیں جنہوں نے یہ سارا مرحلہ وار طے کیا ہے۔ اب ان میں سے کچھ مرجعیت کا اعلان کرتے ہیں، کچھ مرجعیت کے درجے کے ہوتے ہیں لیکن اعلان نہیں کرتے، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو نہیں کرتے، اپنی مرجعیت کا اعلان نہیں کرتے، لیکن علمی درجے میں پہنچ جاتے ہیں اس درجے کے اوپر، لیکن دیگر وجوہات کی وجہ سے اس جھنجٹ میں نہیں پڑتے، مرجعیت والے کام میں، علمی کاموں میں زیادہ درس و تدریس و بحث میں مصروف رہتے ہیں۔ مرجع تقلید ہونے کے لیے آپ کو بس اتنا ہی چاہیے، صرف و نحو آنی چاہیے، اصول فقہ اور فقہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حدیث کا آپ کو علم ہونا چاہیے، فقہی احادیث کا،
اور قرآن کی فقہی آیات کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ باقی پورے قرآن سے بے شک آپ ناواقف ہوں، باقی احادیث جو فقہی نہیں ہیں، غیر فقہی ہیں، ان سے بے شک آپ ناواقف ہوں، وہ مرجعیت میں رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ کو بے شک سیاست کا پتہ نہیں ہے، مدیریت کا پتہ نہیں ہے، آپ کو سماج کا پتہ نہیں ہے، آپ کو تاریخ کا پتہ نہیں ہے، آپ کو کسی طرح کا کوئی علم نہیں ہے، صرف یہ معین نصاب اگر آپ نے پڑھ لیا ہے تو آپ فقیہ ہیں اور آپ مرجع تقلید بھی بن جاتے ہیں۔ مراجع تقلید اکثر جو لوگ بنتے ہیں وہ اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، جو استثناء ہیں وہ استثناء ہیں اپنی جگہ، کہ مرجع تقلید بھی بنے ہیں، لیکن مرجع تقلید کے ساتھ ساتھ ان کے اندر فقہی علم کے ساتھ، تخصص کے ساتھ باقی مہارتیں اور باقی خوبیاں بھی ہیں۔ لیکن جو فقط مرجع تقلید ہونے کا جو مرحلہ ہے، پروسیجر ہے، اس میں یہی چیزیں لازمی، یہی چیزیں ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کو سیاست کا سرے سے الف با بھی نہیں پتہ، سماج کا کچھ پتہ نہیں آپ کو، اور مدیریت کا سرے سے ناواقف ہیں آپ، انتظامی امور سے بالکل ناواقف ہیں، دفاعی امور سے ناواقف ہیں، اور اپنے معاصر جتنے باقی علوم ہیں یا تقاضے ہیں ان سب سے بالکل لا علم ہیں، تو بھی آپ مرجع تقلید پورے بن گئے ہیں۔ اور اتنا ہی کام چاہیے مرجع تقلید ہونے کے لیے، یعنی مجتہد ہو کر فتویٰ دینے کے لیے۔ لیکن اتنے بساط سے اور اتنی بضاعت سے اور اتنے علم سے انسان رہبر نہیں بن سکتا۔ یہ بساط کافی ہے مرجع تقلید بننے کے لیے، فتویٰ دے سکتے ہیں آپ، لیکن رہبر بننے کے لیے اس سے زیادہ وسعت کی ضرورت ہے۔ رہبر کے لیے فقہ شناس ہونا بھی ضروری ہے، دین شناس ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کو پورے دین پر احاطہ ہونا ضروری ہے، مدیریت اس کے لیے ضروری ہے، اور اس کو جتنے بھی متعلقہ امور ہیں معاشرے کے، سماج کے، سیاست میں اس کا ماہر ہونا ضروری ہے، اور تدبیر معاشرہ کرنا ضروری ہے، تدبیر حکومت کرنا ضروری ہے، انتظامی امور میں تخصص اس کا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں رہبری کے لیے ضروری ہیں۔ مرجعیت کے لیے فقط علم فقہ اور اصول فقہ ضروری ہے، باقی کچھ بھی اگر مرجع تقلید کو نہیں پتہ، جیسا کہ اکثر کو نہیں پتہ ہوتا، یعنی موجودہ مراجع تقلید میں بھی اگر جا کر آپ ان سے کسی ان کے اصول اور فقہ اصول کے ہٹ کر، اصول فقہ سے ہٹ کر کوئی بات پوچھیں تو انہیں نہیں پتہ، اور برا بھی مانتے ہیں اگر وہ باتیں ان سے پوچھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ دینی سوال کریں۔ مجھے یاد ہے جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو چند طلاب اوضاع قوم کے ایک بڑی مجتہد شخصیت کے پاس گئے، اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ اس وقت جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا ہے تو آپ کے مقلدین کا فریضہ کیا ہے، وظیفہ کیا ہے، کہ یہاں کیا کریں؟ تو ان کو بہت بری لگی یہ بات، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے دینی سوال کریں۔ یہ تو دینی سوال ہی نہیں ہے کہ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا ہے تو مسلمانوں کا فریضہ کیا ہے، یہ دینی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کھول کے کہہ دیا کہ یہ تو دینی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے دفتر کے، تو انہوں نے ان طلبہ کو اپنے دفتر سے ہی باہر نکال دیا کہ آپ ایک غیر دینی سوال لے کر مرجع تقلید کے پاس آئے ہو، توہین کرنے آئے ہو۔ اکثریت ایسے ہی ہوتے ہیں، چونکہ اول تو ضروری نہیں سمجھتے، ضروری سمجھے بھی تو جو علوم پڑھتے ہیں ان علوم کے اندر یہ تخصص ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو ابہام تھا کہ مرجع تقلید کو رہبر ہونا ہے، یہ ایک بڑا خطرناک رجحان بن گیا تھا، اور مرجع تقلید انہوں نے بنا بھی دیا۔ مثلا آغا منتظری کو، آیت اللہ منتظری کو، جو مرجع تقلید ہونے کے نتیجے میں چونکہ ان کا اجتہاد مضبوط تھا تو انہیں امام کی جانشینی کے لیے انتخاب کر دیا، لیکن اصول اور فقہ کے علاوہ ان کے اندر باقی چیزیں کمزور تھیں ساری۔ انقلابی ہونے کے باوجود، انقلابی تحریک کے بڑے فعال کارکن ہونے کے باوجود ان کے اندر باقی چیزیں ساری کمزور تھیں۔ وہ اپنا دفتر نہیں سنبھال پا رہے تھے، اور ان کے دفتر کے اندر جو الجھنیں پیدا ہوئیں اسی سے اندازہ ہوا
کہ جو اپنا دفتر نہیں سنبھال سکتے وہ مملکت کیسے چلائیں گے اور سنبھالیں گے. لہٰذا ان کا بھی ایک اہم رول تھا اس کے اندر کہ یہ نظر ثانی کی گئی کہ مرجع اگر رکھیں گے تو مراجع تقلید جو شہرت جن کی ہو جاتی ہے وہ مراجع تقلید ہی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ مدیر نہیں ہوتے، اس کے علاوہ سیاست کا ان کو علم نہیں ہوتا. مملکت چلانے کے لیے جتنی مہارت کی ضرورت ہے وہ ان میں نہیں ہوتی، بصیرت ان کے اندر اتنی نہیں ہوتی، اور دین کی بھی ایک محدود معرفت ہوتی ہے ان کو. صرف ابواب فقہ اور عبادات کی ان کو معرفت ہوتی ہے، یعنی نماز کے مسائل بیان کر سکتے ہیں، روزے کے مسائل بیان کر سکتے ہیں، زکوٰۃ و خمس کے مسائل بیان کر سکتے ہیں، لیکن باقی کسی چیز کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں کر سکتے. اگر انہیں کہیں امریکہ نے حملہ کر دیا ایران پر تو امت کی کیا ذمہ داری ہے، تو ان کے نزدیک یہ شرعی سوال ہی نہیں ہے. اگر امت کے اوپر مثلا کسی اسلامی سرزمین پر دشمن حملہ کر دیتا ہے تو دین کیا کہتا ہے، ان کے نزدیک دین کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. نہ دین کچھ کہتے ہیں، نہ ہم کچھ کہتے ہیں، نہ عوام کو کچھ کرنا چاہیے. خوب ظاہر ہے کہ یہ شخصیات اگر مسند راہبری پہ بٹھا دی جائیں تو پھر مملکت کا کیا حال ہوگا، امت کا کیا حال ہوگا، وہ انسان آسانی سے تصور کر سکتا ہے. یعنی جو پہلے ایک امام کے دور میں ابہام تھا راہبری اور مرجعیت کا، اور پھر وہ ابہام آگے اگر آ جاتا، جیسا کہ اس وقت یہ نام تھا، بلکہ خبرگان میں جب بحث ہو رہی تھی امام کے جانشینی کے متعلق تو زیادہ رجحان آغا گلپیگانی کا تھا. سارے مجلس خبرگان چونکہ ان کے شاگرد تھے، اکثر اعضائے مجلس خبرگان آیت اللہ گلپیگانی کے شاگرد تھے، تو وہ ان کا نام لیتے تھے کہ ان کو اس وقت مرجع ان کو راہبر بنا دیں. آیت اللہ گلپیگانی شیخ انصاری کی ایک نظریے کے قائل تھے کہ فقیہ کو ولایت حاصل ہی نہیں ہے. تو جس شخص کا یہ نظریہ ہے کہ فقیہ کو ولایت ہی نہیں حاصل ہے اس کو آپ ولی بنا دیں، تو وہ تو ہر کام میں کہے گا کہ یہ اس میں تو مجھے ولایت ہی حاصل نہیں ہے، مملکت چلانے میں اور دفاع کرنے میں، فلاں کرنے میں. تو یہ ایک بڑا اہم مرحلہ تھا امام کے بعد راہبر چننے میں، چونکہ ابھی راہبری کا زیادہ واضح تصور نہیں تھا. لیکن رہبر شہید کی قیادت کے زمانے میں کم از کم یہ چیز ایک واضح ہو گئی کہ راہبری اور ولایت اور مرجعیت، اور راہبری اور مرجعیت میں ایک واضح فرق لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. لہٰذا ابھی جو راہبر چننے کی جب باری آئی تو یہاں دور دور تک کسی کے ذہن میں مرجع تقلید کی طرف گیا ہی نہیں کسی کا ذہن. نہ خبرگان میں سے کسی کا ذہن گیا، نہ عوام میں سے کسی کا ذہن گیا، نہ سیاسیوں میں سے، نہ غیر سیاسیوں میں سے کسی کا بھی ذہن نہیں گیا کہ مراجع تقلید میں سے، چونکہ ابھی بھی الحمدللہ بڑے جید مراجع تقلید موجود ہیں اور جنہوں نے راہبر کی تائید بھی کی ہے. جب یہ راہبر کا نام آیا سامنے تو جو برجستہ انقلابی مراجع تقلید تھے انہوں نے بھرپور طریقے سے تائید کی اور حمایت کی ہے. اور سب سے زیادہ شخصیت یعنی ایک مرجع تقلید جو اس وقت قم کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. ایک مرجع تقلید جن کا انقلاب میں بھی بہت بڑا کردار ہے، بلکہ قم کے اندر جو انقلابی تحریک شروع ہوئی تھی 15 خرداد کی، انہی کی قیادت میں شروع ہوئی تھی، اور اس وقت سے لے کر وہ آج تک زندہ ہیں الحمدللہ، صحیح و سالم ہیں. آیت اللہ شیخ حسین نوری حمدانی دامہ ظلہ العالی اس وقت جنہوں نے بہت عالی طریقے سے رہبر معظم سید مجتبیٰ خامنئی دامہ ظلہ العالی کی تائید کی ہے، جس انداز سے سب سے نمایاں یہ شخصیت ہیں اور ہمیشہ ایسے رہے ہیں. رہبر شہید کے ساتھ انہوں نے بھرپور ساتھ دیا ہے، اور امام راحل کے زمانے میں، اور بلکہ انقلاب سے پہلے کے یہ امام کے شاگردوں میں سے بھی تھے، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے رہنمائی کی ہے. بھائی کہ خود مرجع تقلید ہیں،
آیت اللہ مکارم شیرازی مرجع تقلید ہیں، ہمارے استاد بزرگوار جوادی عملی دامہ ظل العالی مراجع تقلید میں سے ہیں، اور بہت سارے ہیں مراجع تقلید، بہت بڑی بڑی شخصیات قم کے اندر ہیں، نجف کے اندر، لیکن نہ ان مراجع تقلید کا اپنا ذہن رہبری کی طرف گیا، نہ ان کے مقلدین میں سے کسی کے ذہن میں یہ تجویز تھی کہ ان میں سے کسی کو رہبر بنا دیا جائے، چونکہ رہبر شہید کی رہبری کے دوران یہ تصور کم از کم واضح ہو گیا کہ رہبر اور ہوتا ہے اور مرجع تقلید اور ہوتا ہے۔ رہبر مرجع تقلید ہو سکتا ہے، یعنی اس کے اندر یہ اضافی خصوصیت بھی آ سکتی ہے کہ مرجع تقلید ہو، اس کی تقلید کی جا سکتی ہے، لیکن مرجع تقلید رہبر نہیں ہے۔ یہ جو کلیئر ہوا ہے، یہ تصور، یہ کنسیپٹ کلیئر ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا محصول ہے انقلاب اسلامی کا اور رہبری شہید کا، ایک بڑی وضاحت ہے، یہ دنیا کے ذہنوں کے اندر پیدا ہوئی ہے، اور خصوصاً تشیع میں اور علماء تشیع میں اور حوزہ علمیہ کے اندر جو رہبری اور مرجعیت کا فرق واضح ہوا ہے۔ اگر مرجع تقلید، صرف جو مرجع تقلید ہے، صرف اس کو اگر لا کر مسند پہ بٹھا دے، یہ ایسے ہی ہے جیسے امام جماعت کو آ کر ملک کا سربراہ بنا دیا جائے۔ وہ شخص جس کو صرف علم ہے امام جماعت کا، یعنی جس کی قرات ٹھیک ہے، جو نماز ٹھیک پڑھاتا ہے، نماز کے احکام اس کو پورے پتہ ہیں، اس کے علاوہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، اسے اٹھا کے صدر مملکت بنا دیا جائے، وزیر اعظم بنا دیا جائے، اب ظاہر ہے اس کے لیے آسان نہیں ہوگا یہ کام کرنا۔ مرجع تقلید، رہبری اور مرجع تقلید میں فرق ہے، لہٰذا اب جب کہ رہبر معظم کو چنا گیا ہے تو ایک بڑا اہم مرحلہ یہ طے ہوا ہے کہ بالاتفاق مراجع تقلید میں سے بھی اکثر نے ان کے رہبری کی تبریک پیش کی ہے، مبارکباد پیش کی ہے، اور اس انتخاب کو درست قرار دیا ہے۔ رہبر معظم کے انتخاب کے وقت، رہبر شہید کے انتخاب کے وقت یہی لوگ مردد تھے کہ یہ رہبر ہیں یا نہیں، لیکن اس رہبر کے انتخاب پر ان میں سے کسی کے اندر کوئی تردید نہیں تھی، اور انہوں نے فی الفور ان کی رہبری کی تائید کی ہے، حمایت کی ہے، چونکہ وہ ابہام ختم ہو گیا ہے جو پہلے موجود تھا، پایا جاتا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ جمعیت کے اندر یہ ایک بڑی پیش رفت اور بڑا اہم کام انجام پایا ہے جو مشکل تھا۔ مجھے یاد ہے جب مرجعیت اور رہبری میں فرق واضح کرتے تھے ہم کہ یہ دو الگ الگ منصب ہیں، تو عموماً لوگوں کو ناگوار گزرتا تھا، اور عموماً لوگ مرجعیت کو رہبری سے بالاتر درجہ سمجھتے تھے، اور رہبر کو مراجع کے تابع سمجھتے تھے کہ رہبر مرجع تقلید کے تابع ہوتا ہے۔ نہ، اختیار امت کا رہبر کے پاس ہے، مرجع تقلید کے پاس نہیں ہے۔ مرجع تقلید کو اختیار نہیں ہے، شیخ انصاری نے بھی کہا ہے کہ اختیار نہیں ہے ان کو، جو ولایت فقیہ کے قائل ہیں وہ اختیار کے قائل ہیں۔ یہ طبقہ اول مثلا آیت اللہ سیستانی ہے دامہ ظل العالی، تو یہ ولایت کے قائل ہی نہیں ہے، ان کے نزدیک اختیار ہے ہی نہیں ہے فقیہ کو کسی چیز کا۔ تو جب وہ اختیار کے قائل ہی نہیں ہے تو ان کو با اختیار مسند دے بھی دیں تو وہ جیسے کوئی شخص ہے جس کو کہے کہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اختیار نہیں ہے لیکن یہاں بیٹھے رہو۔ آپ بے اختیار آدمی کسی جگہ بٹھا دیں تو کیا کرے گا وہاں پر، جس کو اختیار ہی نہیں ہے کچھ کرنے کا؟ مالک نہیں ہے کوئی آدمی، مثلا ایک گھر ہے اس کے اندر مالک ہے، مالک کو اختیار ہے گھر میں ہر چیز استعمال کرنے کا۔ آپ ایک مہمان لا کے بٹھا دیں گھر کے اندر اور اسے بتا دیں کہ آپ کو کسی چیز کو چھیڑنے کا حق نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، تو مہمان بن کر وہ گھر میں بیٹھا رہے، نہ گھر سنبھالے گا، نہ گھر چلے گا، نہ اس کو کوئی فائدہ، نہ گھر کو کوئی فائدہ ہے۔ یہ اختیار کے قائل ہی نہیں ہے کہ فقیہ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ رہبری کا مطلب اختیار ہوتا ہے، ولایت کا مطلب یہ کہ تمام اختیار دین کا، امت کا، مملکت کا، دفاع کا، حملے کا، معیشت کا، معاش کا،
سیاست کا، حکومت کا، حاکمیت کا، فیصلوں کا، یہ سارا اختیار اس کو حاصل ہے. جیسے ابھی پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ان کو اختیار حاصل ہے، قانون پاکستان ان کو اختیار دیتا ہے. پاکستان میں عدلیہ کے سربراہ ہیں، ان کو فیصلے کرنے کا اختیار ہے یہ. اسی طرح جو پارلیمان کے ارکان یا ان کے نمائندگان ہیں، ان کو اختیار ہے قانون بنانے کا. لیکن فقہا کو نہ قانون بنانے کا اختیار ہے، جو ولایت فقیہ کے قائل نہیں ہیں، نہ انہیں قانون بنانے کا اختیار ہے، نہ انہیں وزیر اعظم کی طرح کوئی آرڈر دینے کا اختیار ہے، اور نہ چیف جسٹس کی طرح کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار ہے. پھر کس چیز کے آپ مرجع تقلید ہیں؟ آپ صرف اپنی رائے ظاہر کر سکتے ہو کہ میری رائے میں یہ ہے واجب ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں. صرف اظہار رائے کر سکتے ہو اپنی. فتویٰ یعنی رائے اپنی دے سکتے ہو. یہ رائے آپ کے گھر میں آپ کے بچے بھی نہ مانیں تو آپ فورس نہیں کر سکتے ان کو. آپ کی رائے آپ کی اولاد کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. آپ کی رائے صرف آپ کے لیے اہمیت رکھتی ہے. آپ کی رائے آپ کے پڑوسی کے لیے بھی اہمیت نہیں رکھتی. مرجع تقلید ہونے کا مطلب یعنی آپ رائے دے سکتے ہو، اور عوام میں سے کوئی شخص آپ کی رائے پسند کرتا ہے تو وہ اس رائے کو قبول کر سکتا ہے، بس اتنی حد تک ہے. لیکن اگر کوئی شخص آپ کو نہیں مانتا صاحب رائے، یا آپ کے بجائے کسی دوسرے کی رائے کو مان لیتا ہے، تو آپ کی رائے اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، صفر ہے آپ کی رائے کا احتمال. رہبر اس کو کہتے ہیں کہ جس کا حکم سب کے لیے، حتیٰ مراجع تقلید کے لیے بھی لازم الاجراء ہوتا ہے. چونکہ اس کو اختیار حاصل ہے، اس کو سب پر اختیار حاصل ہے. اس کو اپنے گھر پر بھی اختیار حاصل ہے، اس کو اپنے والد پر بھی اختیار حاصل ہے. بھائی کے اولاد ہونے کے ناطے والد ولی ہے اس کا، لیکن چونکہ یہ رہبر ہے اس وقت، لہٰذا یہ جب فرمان دے گا تو والد اس کے تابع فرمان ہوگا، والدہ اس کی تابع فرمان ہوں گی، بچے اس کے تابع فرمان ہوں گے، پڑوسی اس کے تابع فرمان ہوں گے، پورا شہر، پوری جو اس کو مانتے ہیں جو نہیں مانتے سب کے اوپر لازم الاجراء ہوگا. رہبر کا مطلب یہ ہوتا ہے. بس یہ جو وضاحت ہوئی ہے انقلاب کے بعد، یہ علماء نے نہیں کی. یہ وضاحت کوشش کی بعضوں نے، مجھ جیسے طالب علموں نے کوشش کی، لیکن اس کوشش کے نتیجے میں یہ کلیئرٹی نہیں آئی. یہ رہبر شہید کی رہبری نے در حقیقت واضح کیا ہے لوگوں کے لیے کہ رہبری کیا ہے اور مرجعیت کیا ہے. اس انتخاب میں جو ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ کہ مرجعیت کی طرف ذہن نہیں گیا لوگوں کا کہ مراجع تقلید رہبری کریں گے. چونکہ میں نے عرض کیا دو وہاں مشکلات ہیں. ایک، مراجع تقلید ولایت کے قائل ہی نہیں ہیں، اور دوسرا، برفرض اگر قائل ہوں تو مراجع تقلید ولایت کی مہارت نہیں رکھتے. یعنی مراجع تقلید میں فقط فقہی اصول کی مہارت ہے، سیاست کی مہارت، سماج کی مہارت، مدیریت کی مہارت ان کے اندر نہیں ہوتی. چونکہ اس مرحلے سے گزرے نہیں ہوتے، اس لیے وہ تدبیر نہیں کر سکتے. تو یہ جو ایک تصور پہلے تھا کہ شہید مطہری نے خصوصاً اس نقطے کو واضح کیا ہے. شہید مطہری فرماتے تھے کہ ایک بڑی الجھن مسلمانوں کے اندر رہبری میں یہ ہے کہ ہر صرف و نحو پڑھا ہوا اپنے آپ کو امت کا جو رہبر سمجھنے لگا ہے. شہید مطہری نے اس کو بڑا خطرہ اعلان کیا تھا کہ یہ بڑا خطرہ ہے کہ ہر صرف و نحو پڑھا ہوا آدمی وہ رہبری کے لیے اپنے آپ کو کوالیفائی سمجھتا ہے. میرے خیال میں روح شہید مطہری آسودہ ہو گئی ہوگی کہ اب نہیں ایسے کہ ہر صرف و نحو پڑھے ہوئے کی طرف نہ لوگوں کا ذہن جاتا ہے اور نہ خبرگان کا ذہن جاتا ہے، اور نہ خود ان صرف و نحو صرفیوں کا اور نحویوں کا ذہن اپنی طرف آتا ہے کہ ہم بھی رہبر ہیں. یہ رہبر شہید نے واضح کر دیا ہے. ان کی زندگی نے، ان کی رہبری نے اور ان کی شہادت نے خصوصاً یہ واضح کر دیا ہے کہ رہبر اور طرز کی شخصیت کا نام ہے. اور جو رہبر ابھی چنے گئے ہیں ان کے اندر تمام شرائط رہبری بدرجہ اتم موجود ہیں. ان کے پیغام سے یہ اندازہ ہوتا ہے. ابھی ہمیں باقی شناخت ان کی نہیں ہے، ان کی کوالیفیکیشن، ان کی فلاں،
توصیفات ہیں، لیکن میں نے کہا توصیف اتنی معتبر دلیل نہیں ہوتی، خود ان کا کلام اس بات کی دلیل ہے۔ اس وجہ سے یہ جو انتخاب ہوا رہبر کے جگہ پر، اس نے یہ واضح کر دیا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ چونکہ رہبر کی شہادت یا رہبر کے قتل کا مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ جو سلسلہ یہاں تک آیا ہے، امام سے رہبر شہید تک، یہ یہاں رک جائے، ختم ہو جائے، اور بعد میں کوئی اور طرز کی رہبری کی داغ بیل ڈالی جائے، یعنی مختلف سوچ کی شخصیت کوئی آئے اور وہ آ کر تھوڑا تبدیل کر دے۔ لیکن رہبر معظم نے جس طرح سے پیغام دیا ہے، یہ بات دنیا پر واضح کر دی ہے کہ جو امام راحل سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا اور امام شہید نے اس کے اوپر اصرار کیا اور فرمایا کہ منہ برابر 1 انچ بھی میں اس سے آگے پیچھے نہیں ہوں گا، رہبر موجود نے بھی، رہبر جدید نے بھی اپنے پیغام میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہی امام راحل اور امام شہید کا ہی راستہ یہ رہبر بھی آگے جاری رکھیں گے۔ اور یہ مکمل ناکامی ہے ان دشمنوں کی جنہوں نے رہبر شہید کو شہید کرنے سے جو اہداف حاصل کرنے تھے، وہ اس رہبر کی انتخاب سے بالکل 0 و 0 ہو گئے اور شکست کھا گئے، یعنی ناکام ہو گئے وہ لوگ اس رہبر کے انتخاب سے اور اس رہبر کے پیغام سے۔ ایران میں ایک تجربہ اور ہوا ہے، مثلا ایران میں رہبر بھی بدلے ہیں اور صدر بھی بدلے ہیں۔ مثلا ایک صدر کی جگہ دوسرا صدر آیا ہے جو عوام نے چنا ہے، اور رہبر کی جگہ رہبر بھی ہیں۔ امام خمینی کو خبرگان نے نہیں چنا، وہ تو امت نے ان کو قبول کیا بعنوان رہبر و امام۔ رہبر شہید کو خبرگان نے انتخاب کیا اور رہبر موجود کو بھی خبرگان نے انتخاب کیا، مجلس خبرگان نے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور انتخاب ہے جو عوام کرتی رہی ہے ایران میں۔ ایران نے پہلا انتخاب جب ہوا، بنی صدر کو چنا، وہ خائن نکلا۔ بنی صدر کے بعد دوسرے صدر تھے محمد علی رجائی، وہ شہید ہو گئے، اور محمد علی رجائی کی شہادت کے بعد تیسرے صدر تھے رہبر معظم۔ انہوں نے اپنا دور پورا کیا اور پھر امام کی رحلت ہوئی، تو یہ صدارت سے رہبری میں آ گئے۔ اس وقت صدر تھے جب ان کو چنا گیا، تو یہ رہبری میں آ گئے۔ ان کے بعد رفسنجانی صاحب صدر بنے، اور رفسنجانی صاحب نے صدارت کی، اور اس کے بعد وہ اتنے انقلاب سے فاصلے پہ اور رہبر سے دور ہوئے کہ اگلے الیکشن کے لیے ان کو مجلس شورائے نگہبان نے نااہل قرار دیا۔ یعنی رفسنجانی صاحب کو بھی عوام نے صدر چنا، بنی صدر کو عوام نے صدر چنا، اور پھر اس کے بعد رفسنجانی صاحب کے بعد خاتمی صاحب آئے، ان کو صدر چنا، جو ایران میں رہبر کے الفاظ میں رہبر شہید نے جن کو فتنے کا سرغنہ قرار دیا، یہ فتنے کے سرداروں میں سے تھا یہ شخص۔ پھر ان کے بعد احمدی نژاد صاحب آئے، احمدی نژاد کو عوام نے چنا، ایک ٹینیور صحیح گزارا، دوسرا ٹینیور میں رہبر کے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے۔ ان کے بعد روحانی صاحب آئے، یہ صدر بنے، چابی لے کر آئے کہ مشکلات میرے ہاتھ میں ہیں، اور یہ سب سے بدترین صدر ثابت ہوئے جنہوں نے انقلاب کا ہی سودا کرنا چاہا۔ ان کے بعد رئیسی صاحب آئے، وہ شہید ہو گئے، اور ان کے بعد پزشکیان صاحب آئے۔ پزشکیان صاحب ابھی موجود ہیں اور رہبر بھی موجود ہیں۔ پزشکیان عمر میں زیادہ ہیں، تجربے میں زیادہ ہیں، علم میں زیادہ ہیں، ڈاکٹر ہیں، میڈیکل ڈاکٹر ہیں یہ، اور وزیر رہے ہیں، صدر ہیں، ابھی اختیار ان کے پاس ہے سب کچھ۔ جنگ کے دوران ہی 2-3 بیان دیے ہیں، تو پھر انہیں چپ کرا دیا گیا ہے کہ آپ چپ رہیں تو زیادہ بہتر ہے، آپ سے بہتر وزیر خارجہ اچھے بیان دیتا ہے۔ وزیر خارجہ نے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ پاکستان اس جنگ میں ایران کی حمایت کر رہا ہے، امریکہ کی نہیں کر رہا۔ اب معلوم نہیں ایران کے وزیر خارجہ کو کہاں سے یہ احساس ہوا ہے کہ پاکستان ایران کی حمایت کر رہا ہے۔ ممکن ہے در پردہ ہو، ہمیں کیا معلوم، لیکن انہوں نے کھل کے حمایت کی ہے کہ پاکستان ہماری حمایت کر رہا ہے۔
باہر کے پزشکیان صاحب کے بیانات آئے ہیں جنگ میں 2-3 بڑے کمزور قسم کے. ایک تو انہوں نے خلیجی ممالک سے معافی مانگی ہے کہ ہم نے آپ پر حملے کیے ہیں، یہ نہیں کرنے چاہیے تھے اور آئندہ نہیں کریں گے، اور اس طرح کے کمزور ڈھیلے بیان دیے ہیں تو انہیں غالباً روک دیا گیا ہے. اب یہ جو عوام چنتی ہے صدر، ہر صدر آ کر پہلے صدر سے الگ ایک طریقہ انتخاب کرتا ہے. مثلاً رفسنجانی صاحب کا الگ طریقہ تھا، احمدی نژاد کا الگ طریقہ تھا، خاتمی کا الگ طریقہ تھا، صدر رئیسی کا الگ طریقہ تھا، پزشکیان کا الگ تھا، صدر روحانی کا الگ تھا. اگر یہی کام رہبری میں بھی ہو، ہر رہبر آئے اور اپنی ایک نئی اختراع کرے، نیا سٹائل انتخاب کرے، نئے طریقے سے ایران کو چلانے کی کوشش کرے، تو کیا حشر ہو جانا تھا ایران کا. یعنی اگر رہبر شہید امام کا راستہ جاری نہ رکھتے اور ان صدر مملکت کی طرح اپنی سلیقے سے کام کرتے، تو جس طرح ان صدور نے ایران کی باقی کمزوریاں پیدا کی ہیں، تو رہبر کی وجہ سے تو بہت بڑی کمزوریاں پیدا ہو جانی تھی. یہ جو ایران اتنا مضبوط ہے ابھی کہ پوری دنیا کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے، اور دشمن حیران ہے اس بات پر، دوست و دشمن سب حیران ہیں. یہ سب اس استمرار کی وجہ سے ہے کہ جو امام نے بنیاد رکھی تھی تیسرے رہبر اسی پر قائم ہیں. اس میں ذرا برابر انہوں نے آگے پیچھے کسی چیز کو نہیں چھیڑا. وہی قدریں، وہی اصول، وہی ضابطے، وہی انقلابیت اور وہی موقف، استقامت، مزاحمت، جہاد. کسی چیز میں اپنی طرف سے مصلحت اندیشی کر کے حالات بدل گئے ہیں. امام کے زمانے کے حالات اور تھے، آج کے حالات اور ہیں. بالکل اس میں کسی میں ترمیم نہیں کی. اس وجہ سے ایران اتنا مضبوط ہے. لیکن جو عوام نے صدر چنے ہیں، ان صدور نے ہر ایک نے آ کر جو پالیسیاں بدلی ہیں، جو طریقہ کار بدلا ہے، جو حکمت عملی بدلی ہے، ایک دوسرے کی ضد و نقیض صدر بنے ہیں. ایک اصلاح پسند ہے، دوسرا اصول گرا ہے، تیسرا کچھ اور ہے، ایک لیبرل ہے، ایک فلاں ہے. اور ہر ایک نے آ کر رہبر کو ایک تکلیف ہی پہنچائی ہے. تعاون کم کیا ہے رہبر کے ساتھ، تکلیف رہبر کو زیادہ پہنچائی ہے. لیکن رہبری میں ایک ثابت اصول کے تحت رہبر اول، رہبر امام راحل سے لے کر رہبر موجود تک کسی پالیسی میں ذرا برابر کوئی لچک اور کوئی کمی نہیں آئی ہے. اس چیز نے دشمن کو زیادہ مایوس کیا ہے. ایران کے صدور جو رؤسائے جمہور ہیں یا جن کو صدر مملکت کہا جاتا ہے، ان سے دشمن کو کافی امیدیں لگی ہیں. صدر روحانی سے، پزشکیان صاحب سے بھی کافی ان کو امیدیں ہیں. ابھی جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی ہمیں ایرانی مسئولین کا ایڈریس دے گا اس کو $1 کروڑ ملے گا، اس میں پزشکیان صاحب کا نام نہیں ہے، باقیوں کا نام ہے، کہ جن میں سے آج اعلان ہوا ہے کہ ان میں سے ایک شہید ہو گئے ہیں. خدا کرے نہ ہوا ہو ایسے. ڈاکٹر علی لاریجانی سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری جنرل تھے، جو سلامتی کونسل کے ایران کے، جو بڑی کلیدی کردار اس وقت ادا کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. ان کے لیے بھی انعام ہوا اور رہبر کے لیے بھی کہ $1 کروڑ ملے گا جو ان کو بتائے گا یہ کہاں ہے. ان کے لیے انہوں نے اعلان کیا. صدر کے لیے اعلان نہیں کیا کہ ان کا بھی کوئی نام دے ہمیں. صدر نے آ کر پہلے صدر سے مختلف حکمت عملی اپنائی ہے. کابینہ تبدیل کر دی، یہ بدل دیا، وہ بدل دیا، وزیر نئے چن لیے. اب یہ موجودہ صدر ہے، یہ کہتا ہے کہ پردہ ضروری نہیں ہے، عورتیں نہیں پردہ کرتی تو نہ کریں، بلکہ اس نے کہا ہے جو کرتی ہیں وہ بھی اتار دیں. یہ موجودہ پزشکیان صاحب کا فتویٰ ہے کہ جو عورتیں پردہ کرتی ہیں، پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہے کہ پردہ لازمی ہے، اس نے کہا کہ یہ قانون ہم نے آگے ابلاغ نہیں کرنا. ایران کی بہت ساری عورتوں نے پردے اتار دیے. خوب یہ اس قسم کے صدر ہیں. لیکن اگر رہبر بھی عوام چنیں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے کہ اگر رہبر بھی عوام چنیں تو عوام ویسے ہی رہبر چنیں گے جیسے صدر چنے ہیں. اور عوام کا چنا ہوا جو آئے گا وہ آ کر کیا پالیسیاں بنائے گا، کیا حکمت عملی اختیار کرے گا، اور اس عوام کے چنے ہوئے سے انقلاب کو کیا کہاں ہونا تھا، یا عوام کے چنے ہوئے آج مزاحمت کتنی کر رہے ہیں. اس میں فرق دیکھیں. جو الہی تدبیر سے جو چنا گیا ہے، الہی ضابطے کے تحت، اور جو جمہوری ضابطوں کے تحت چنے گئے ہیں،
وہ فرق بھی اس چناؤ کا اتنا واضح و لازم ہے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد اور پہلو ہیں اس خط کے اندر کے انشاءاللہ اس پیغام کے اندر جو بعد میں بیان ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ